अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं। परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने के हवाले से इमरान खान साहब ने खुद एक ऐसी बात की है जिस पे सवाल उठते हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात है। उस पर बात करेंगे, थोड़ी डिटेल से उस पर बात करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जिला वतन किया गया। नवाज शरीफ साहब कल बोले हैं हमें ज़बरदस्ती की जिला वतनियाँ काटनी पड़ी। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने कहा कि अपनी मुआशी पॉलिसी की वजह से मैंने 5 साल एग्ज़ाइल में रहा और जिला वतन किया गया रहा नहीं किया गया। तो इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा एक दो और इश्यूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब कल बोले हैं, और वैसे तो बीच में पिछले 6 महीने में भी बोले, आपको नज़र आया कहीं वो चलते चलते बोलते हैं, और उससे पहले वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते थे। लेकिन हमेशा ख़िताब इस तरह का होता था जिसमें थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब नज़र आती थी और थोड़ा सा कभी कुछ नज़र आता था। लेकिन अब जो कल बोले हैं उसमें बिल्कुल जिस तरह एक तैयारा होता है ना, वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है। और या जिस तरह नवाज शरीफ का जो लहजा था वो 2013 से लेकर 2017 तक था जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, बिल्कुल वो वाला लहजा है। हमने ये किया, हमने वो किया, बिल्कुल उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो था वो किस किस्म का ये टेस्ट वगैरह वहाँ पे हुए, या किस किस्म के ऑपरेशन हुए हैं, किस किस्म की बीमारी है। क्योंकि ज़ाहिर है अब सारा कुछ अपने हाथ में है, सारी सिलेक्शंस भी खुद की हैं, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो अब लहजा जो है वो बिल्कुल बदला है। रही बात जिला वतनी की, इन दोनों की, जिला वतनी का आप अगर मतलब निकालें किसी भी उर्दू डिक्शनरी में तो आपको पता चलेगा कि किसी को मुल्क बदर कर देना, उसके पैदाइशी नेटिव कंट्री से, यानी कि अपने जहाँ उसकी जाए पैदाइश होती है, अपने मुल्क से किसी को निकाल देना या निकलने पे मजबूर करना, ये होता है जिला वतन करना। अगर आप अंग्रेज़ी में एग्ज़ाइल का देखेंगे तो उसमें भी इसी किस्म का है कि किसी को नेटिव कंट्री से बाहर एक्सपेल कर देना, या बाहर मतलब इस तरह बाहर निकाल देना और मजबूर करना किसी को, उसमें भी यही है। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब का केस है, आप 2001 के अखबारात उठा के देखें, उसमें मुआहदा करके ये बाकायदा अपनी मर्ज़ी से गए थे। उसमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी टाइम मैं अखबार भी दिखा दूंगा आपको किस तरीके से उसको लगाया गया था, और किस तरीके से वहाँ पे उनके नौकरों के साथ जहाज़ में बैठाया गया था, और किस तरीके से उसके ऊपर सिग्नेचर दस्तखत वगैरह किए गए थे कि आप वहाँ मतलब, और किस तरीके से अब अगर इसके ऊपर डाउट करेंगे नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती निकाला गया था तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं उनके साथियों के, जो जावेद हाशमी साहब थे, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी माइंड किया था। उस वक्त गौस अली शाह साहब थे, बड़ा मशहूर उनका जुमला था कि क्या जहाज़ में हमारे लिए एक सीट नहीं थी, हम तो कैद काट रहे थे और आप चले गए। तो ये दो मिसालें जो थी ये तो, और इसके अलावा भी अपने लोग जो काफ लीग में उस वक्त गए थे, चौधरी शुजात समेत, उन्होंने कहा था कि आप तो बाहर चले गए हैं, हमने तो यहाँ सियासत करनी है, तो अगर आप यहाँ है ही नहीं है तो हमने किसी न किसी पार्टी को तो ज्वाइन करना था। ये आज के इत्तेहादी और उस वक्त के, आज जो दोबारा इत्तेहादी बन चुके हैं चौधरी शुजात साहब, और उस वक्त जो उनके साथी थे, बाद में फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, वो उन्होंने ये कहा था जिला वतनी के हवाले से। और इसहाक डार साहब पे बाद में आता हूँ। यहाँ पे मिसालें दी जाती हैं सुकरात की और बुकरात की और पता नहीं किसकी। सुकरात साहब को जिस वक्त कहा गया था कि आप कैद काटें या आप बाहर चले जाएं, आप मुल्क छोड़ दें, उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं मुल्क कभी नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए। फिर वो जो है कि जहर का प्याला पिया और जो भी था। तो ये सुकरात के हवाले से एक दफ़ा सुहेल वड़ाइच साहब ने उनको मिलाने की कोशिश की थी, बाद में फिर शायद उनको एहसास हो गया था, तो अगले उसमें उन्होंने कॉलम में ज़रा हट के बात की थी कुछ। तो सुकरात जो था उन्होंने इनकार किया था। तो नवाज शरीफ साहब को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा था, वो इनकार भी कर सकते थे। अगर वो यहाँ रहना चाहते तो कोई भी ज़बरदस्ती उनको नहीं, ख़ुद आप लिखा दिखा के और बाहर से फ़ोन करवा के बाकायदा तौर पे इसके लिए आप पूछते होते थे अटक किले में कि क्या बना, किस किस मुल्क से बात हुआ, कुलसूम साहिबा से पूछते थे। जिस तरीके से सारा कुछ हुआ था, लोगों ने ये तक शिकवा किया था कि हम आपके लिए तहरीक चलाने वाले थे और आप मुआहदे करके बाहर चले गए। आपके साथी कहते थे और कोई नहीं कहता था। अब इसहाक डार साहब की बात कर लेते हैं। जनाब, 2017 में आप ख़ुद अपने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के गए थे। ये किस किस्म की जिला वतनी है? और देखने वालों को बाद में पता चला था कि इसहाक डार साहब चले गए हैं, जिन्होंने अगर बाहर भेजना था बिलफर्ज, तो वो जिला वतन अगर करना था तो वो फिर आपके अपने तैयारे में गए। फिर वहाँ जाके आपने कहा कि मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ, डॉक्टर मुझे इजाज़त नहीं देते।
ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے تھے. واردات ذرا دیکھیں دونوں کس طرح ڈال رہے ہیں. ایک دوسرا بھی اپنے علاج کے لیے گئے, یہ بھی اپنے علاج کے بہانے کر کے گئے. اب انہیں پتہ ہے کہ ایک واپس آ چکے ہیں, دوسرے نے واپس آنا ہے. واپس آنے کے لیے بہانے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا تھا. وہ ابھی سے مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بہانے لگا کے اب چلے گئے تھے. اور یہ اب وہ ضلع وطنی کا پہلے والی ضلع وطنی اب گنوا رہے ہیں, وہ علاج والا اب والی نہیں بتا رہے جو لکھ کے دے کے گئے تھے عدالتوں کو کہ میں 6 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں. دوسرے جو ہیں وہ دوسرے والی ضلع وطنی جس میں خود اپنے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ. اچھا اگر 1 منٹ کے لیے ساگڈار صاحب کو مان لیتے کہ باجوہ صاحب کی جس طرح خبریں آئی تھی باجوہ صاحب نے بھیجا, باجوہ صاحب خوش نہیں تھے ساگڈار صاحب سے, تو واپس بھی تو آپ انہی کے دور میں آئے, واپس بھی آ کے انہی کے دور میں آپ کو پروٹوکول ملا ہے. واپس آ کے اسی ٹائم پہ انہی کے دور میں آپ کا تو وہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ میرے سے خوش نہیں تھا, یا ضلع وطنی والا وہ بھی ختم, کیونکہ عمران خان کی تو حکومت تھی نہیں. ظاہر ہے ضلع وطن اس وقت کس نے کرنا تھا, یا شاید خاقان عباسی نے آپ کو کرنا تھا, وہ آپ کا اپنا وزیر اعظم تھا جس کے جہاز میں آپ گئے تھے, یا کرنا تھا جنرل باجوہ صاحب نے, تو وہ تو اس کے دور میں آپ واپس آئے ہیں. انہوں نے تو ان کے دور میں آگے آپ نے حلف اٹھایا اور سارا کچھ کیا ہے. ایک قسم کے وہ جو بنے اب سارا کچھ آپ 29 نومبر کے بعد تو نہیں بنے, آپ تو 29 نومبر سے بہت پہلے بن چکے تھے. تو یہ ضلع وطنی والی بہانے اور یہ سارا کچھ, یہ اسی سے جڑا ایک اور واقعہ ہے. عمران خان صاحب نے جو کل انٹرویو میں کہا ہے, ان سے جب پوچھا گیا, جمیل فاروقی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کی جو پنجاب حکومت اگر وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب آگے تو آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ وہ کہتا ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. تو اگر نواز شریف صاحب ظاہر ہے 1 مہینے بعد آتے ہیں یا ایون 20 دن بعد آتے ہیں تو آپ کی تو حکومت نہیں ہوگی وہاں پہ, پنجاب حکومت تو نہیں ہوگی, تو پھر کیسے گرفتار کریں گے؟ اگر پنجاب حکومت نہیں ہوگی تو پھر تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس آئیں گے. اگر پرویز لائی صاحب کی نہیں ہوگی, اول تو خیر ان کے اس میں بھی گرفتاری ناممکن ہی نظر آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیل بھی ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ جہاں سے ہوتا ہے. وہی پرویز لائی صاحب خود اپنے پارٹی کے مطلب پی ٹی آئی کے جو جن کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, ان کے اوپر گولی چلتی ہے تو کہتے ہیں میری وجہ سے, ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم تو پرچہ کاٹنا چاہ رہے تھے, تو وہ ایس ایچ او سے پوچھے تو آئی جی سے پوچھے, ساری صورتحال آپ کے سامنے, تو وہ گرفتاری بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب لینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب 1 مہینے بعد آئیں گے تو پھر تو اور طرح کا صورتحال ہوگی. تو یہ بہت بڑی ایک امتحان ہے عمران خان صاحب کا کہ اسمبلیاں اگر ٹوٹ گئیں تو اس کا نہ صرف ان کو خود یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, بلکہ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے انہی کی بات سے اگر میں اندازہ لگاؤں کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. اچھا اب اگر وہ آتے ہیں اسلام آباد, بالفرض پنجاب حکومت ہوتی, میں پنجاب حکومت کے رہنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں, میں صرف ایک زمینی حقائق جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ سننا اگر کچھ اور چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اگر ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی, عمران خان کے بیانیوں کو جلا بھی مل جائے گی, پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر وہ گرفتاری کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, نااہل کرنے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, کے پی اسمبلی میں بھی نہیں رہے گی ان کی, تو وہ کہاں جائیں گے, گلگت بلتستان جائیں گے, کہاں رہیں گے؟ اگر وہ گرفتار نہیں کرتے کیا لاہور میں ان کو ایسے گھومنے پھرنے دیا جائے گا, کیا اسلام آباد والے چھوڑیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ گرفتار کریں گے, ٹھیک ہے اسمبلی اگر چلتی ہے واپس آتے ہیں, گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی, ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو بھی ہے. اچھا اگر اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو نواز شریف صاحب اسلام آباد آگے لینڈ کرتے ہیں, اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے, تو وہ پھر اسلام آباد تک محدود رہیں گے. جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ کیمپین کریں گے, تقریریں کریں گے, وہ شاید اس طرح سے نہ کر سکیں کیونکہ وہاں پہ پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی. اور اگر وہ آتے ہیں لاہور میں اور ان کی حکومت پرویز لائی کی ہوتی ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی یہ الگ ہے. اور اگر پرویز لائی کی حکومت جا چکی ہوگی, وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہوگی, تو اس کے لیے ایک الگ صورتحال ہے. تو یہ جتنا آسان نظر آ رہا ہے 20 دسمبر ایک دیکھنے والی بات ہے کہ اسمبلیوں کا ٹوٹنے کا, جس طرح پرویز لائی صاحب نے بھی کہا ہے, تو اب عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا جائے گا. آگے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز جو کل انہوں نے کہی ہے, دوبارہ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن اس سے ایک نقطے نکلتے ہیں کافی زیادہ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان شہباز واپس آ گئے ہیں. ویسے تو بہرحال انہیں لے کے آتے, اگر تھوڑا اعلان لے کے آتے, یہ کیا بات ہوئی, باپ گلے مل رہا ہے, پیچھے تارڑ صاحب صرف پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں, تو بڑی زیادتی ہے. اتنا بڑا قوم کا بیٹا آیا ہے اور اس کے لیے پورا بندوبست کیا جاتا ہے. ایئرپورٹ پہ کم از کم لے آتے ہیں, چلیں ایئرپورٹ سے گاڑی میں بٹھا کے نہیں لانا تھا تو ایئرپورٹ سے کم از کم پورے پروٹوکول کے ساتھ لے آتے. یہ ہے. لیکن جس طریقے سے سلمان شہباز, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو اے این ایف ہی جواب دہ ہے. وہ اگر انہوں نے, میں تو کہتا ہوں اس ادارے کے اوپر جتنی انگلیاں اٹھ گئیں,
لیکن جس طرح نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کو بھی ظاہر کچھ شورٹیز ملے گی، اس سے پہلے کیپٹن صفدر اور مریم کے سارا کچھ ہوا، پھر یہ ڈیلی میل والے کے اوپر جس طرح کھیلا جا رہا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اب سلیمان شہباز اور پھر نواز شریف صاحب جس طرح آئیں گے، تو کل انہوں نے جو بات کی ہے وہ کہتے تھے معیشت پر زور لگائیں، کرپشن کو چھوڑیں. یعنی جناب باجوہ صاحب معیشت پہ زور لگائیں، کرپشن کو چھوڑیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی طریقے سے معافیاں یہاں پہ دی جاتی ہیں اور دوبارہ پھنسا لیا جاتا ہے، جس طرح آج کل گھڑیوں کے اوپر اور فارم فنڈنگ وغیرہ پہ، اور ایون اور بھی اب تو باہر ملک کے کیسز جو ذاتی نوعیت کے وہ بھی کھلنے کے ہیں امکانات، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک پورا خاندان جو ہے وہ آزاد سے آزاد تر ہوتا جا رہا ہے، دوسرے کے گرد گھیرا جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے بناتے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے یا پریشرائز کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یا دوسرے حریف کو چپ کروانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جس طرح اب ہو رہا ہے. یا ایک کے گرد گھیرا، وہ ارشد ملک کہتے تھے کہ ستار جو ہے نا، وہ جو ویڈیو آئی تھی ان کی، ایک سائڈ سے تار ٹائٹ کرتے ہیں تو دوسری سائڈ سے ڈھیلا ہوتا ہے، تو ایک سائڈ سے پھر وہ پہلے والی سائڈ سے وہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ستار کا یہ اصول ہوتا ہے کہ تار ایک سائڈ سے ڈھیلی کر دی جاتی ہے، دوسری سائڈ سے سخت کر دی جاتی ہے. تو یہ اس ٹائم چل رہا ہے، آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے.